غزوہ احزاب ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں 12,000 کافر مشرک یہود اکٹھا ہو گیا اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور عہد کر کے آئے ہیں یہودی، مشرکین، مرتدین و کافرین سبھی مل کے ایک ارادہ، یقین لے کے آئے ہیں کہ آج ان کو مٹا دینا ہے۔ حضور کے صحابہ جن کا یقین اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، وہ اللہ کی ذات پہ یقین اس طرح رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے ماں سوائے رب کے کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا۔ قلیل افراد ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذرا خندق کھود لیں تاکہ دشمن مدینہ کی سرحد میں آگے بڑھ نہ سکے۔ حضور نے فرمایا چلو خندق کھودتے ہیں۔ 5 روز ہو گئے صحابہ کو خندق کھودتے ہوئے، خندق کھود لی اور بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ میرے آقا کے پیٹ پہ بھی پتھر ہیں، صحابہ نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں، گہری کھائیاں کھودی جا رہی ہیں گرد تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے، درمیان میں آگ کو جلانا ہے۔ بمشکل وہ خندق کھودی گئی، دشمن آن پہنچا۔ اب 12,000 کا لشکر اور مد مقابل مٹھی بھر لوگ۔ شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے، لیکن حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا صحابہ تمہیں یاد ہے کہ بدر کے میدان میں ہم صرف 313 تھے اور ہمارا یقین اللہ پہ تھا، اس معاملے کو بھولنا نہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو ہم کم تھے لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پہ تھا تو اللہ نے ہماری مدد کی، کافروں کو دربار سے بھگا نکالا، میدان سے بھگا نکالا، اور نام اس وقت سے اب تک مسلمانوں تمہارا ہے۔ اب 12,000 نہ دیکھنا، یہ دیکھنا 12,000 دشمن ہیں لیکن ان کے مد مقابل ہمارا مددگار اللہ ہے۔ اللہ پہ یقین رکھ لینا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لینا، تکیہ اللہ کی ذات پہ کر لینا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ ذرا غزوہ خندق کے حالات پڑھ کے تو دیکھیں، بندے کو یقین کی حقیقت وہاں سے نصیب کس طرح ہوتی ہے، کمال کے حد، کمال درجے کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا صحابہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اس خندق پہ بھی بھروسہ نہ کرنا، تلواروں پہ بھی بھروسہ نہ کرنا، ان نیزوں بھالوں پہ بھی بھروسہ نہ کرنا، افراد پہ بھی بھروسہ نہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھ لینا۔ اگر وہ مالک تمہیں بدر سے فتح دے کے اس مقام تک پہنچا سکتا ہے تو آج 12,000 کے لشکر کو بھی تمہارے سامنے بھگا سکتا ہے۔ یقین اللہ پہ رکھنا۔ صحابہ نے یقین اللہ پہ رکھا، دشمن کثرت سے تعداد میں اور ان کے پاس آلات حرب بھی بہت زیادہ تھے۔ صحابہ کا یقین اللہ پہ اتنا تھا کہ مولا ماں سوائے تیرے کسی کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، ماں سوائے تیرے کسی کو کوئی یہاں پہ عزت نہیں دے سکتا، چونکہ عزتوں ذلتوں کا مالک تو ہی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی۔ مولا اگر تو کسی کی مدد کر دے تو اس پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، مولا اگر تو کسی کو رسوا کر دے تو کوئی اس کی رسوائی کو بچا نہیں سکتا، ہمارا تو بھروسہ تجھی پہ ہے۔ صحابہ کا یہ انداز، حضور کا یہ انداز میرے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اتنی تیز ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے،
وہ افراد ایک دوسرے کے اندر لگتے، یہاں کے تک کہ وہ میدان جو رات کو 12,000 افراد کے خیموں سے بھرا ہوا، جہاں پہ شراب کباب کی کیفیتیں وہ سرعام چل رہی تھیں، جہاں پہ جانور ذبح کر کے ان کا گوشت وہ نوچا جا رہا تھا، رات اللہ نے ہوا چلائی، 12,000 لوگوں کے خیمے بھی اڑ گئے، جانور بھی بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو سامنے میدان خالی تھا، وہاں پر علم لہر رہا تھا تو محمد عربی کا علم لہر رہا تھا۔ اور بھائی کس وجہ سے اللہ نے اس میدان میں مد مقابل کو رسوا کیا؟ حقیقت میں صحابہ کا اس ذات پہ توکل تھا جو ذات کل کائنات کو عزتیں بخشنے والی ہے۔ اس ذات پہ جب بندہ یقین کر لیتا ہے، بندے کا اس ذات پہ یقین محکم ہو جاتا ہے اور حضور کی ذات سے وفاداریوں کے ناطے استوار ہو جاتے ہیں، میدان کوئی بھی ہو اللہ فتح انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ مرد اسی وقت میدان میں کامیاب ہوتا ہے، وہ سپہ سالار، وہ جنگ جو، وہ تلوار اٹھانے والا، وہ کارزار میدان میں اترنے والا، کسی بھی عمل کی طرف قدم بڑھانے والا کامیابی کو اس وقت سمیٹتا ہے جب اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی طاقتیں ہوں، جتنے مرضی افراد ہوں، جو مرضی ہو جائے، کچھ بندے کو نصیب نہیں ہوتا یقین اللہ کی ذات پہ۔ تو جب تک اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوگا تو کسی میدان میں کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہو گیا تو میدان کوئی بھی ہو اللہ کامیابی اسی بندے کے مقدروں میں فرما دے گا۔